السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب لنچروں کی ماب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی جو بڑی خبر ہے ایران اور اسرائیل کو لے کر، اس وقت امریکہ بھی گھٹنوں کے بل آ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بول چکا ہے کہ میں بیچ میں آنے والا نہیں ہوں، بیچ میں پڑنے والا نہ ہوں۔ ایک تھا یہ نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر بھی ہے، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے، وہ نفاق تھا، بڑی امیدیں لگائے بیٹھا تھا اس کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور انہوں تو جو ہے سو یعنی باپ ہی سمجھے تھے، اس کے ناجائز باپ سمجھ کے پہلے تو بہت دھمکیاں دے دیے، بڑے بڑے باتاں کر دیے۔ جیسا ایران اپنی اصلیت پہ آیا اور کہہ دیا کہ جو بھی بیچ میں آئے گا اس کو بھی ماروں گا، کسی کے کوئی کمپرومائز نہیں اور کوئی بات چیت کرنے کا نہیں ہے اور کوئی پیپروں پہ سائن کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ ایک فرمان آیا وہاں سے اقوام متحدہ یعنی UNCC سے، اقوام متحدہ کو بھی صاف کہہ دیا کہ اب تم لوگوں کو نظر آ رہا کہ کتنے لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں اسرائیل میں۔ جب نظر نہیں آیا، جب غزہ کو بالکل تباہ تاراس کر دیا گیا، اس کو زمین بوس کر دیا گیا، اتنے معصوم جانے شہید ہوئے، اتنا روئے چلائے وہ لوگ، لیکن ان کے اوپر تم کو رحم نہیں آیا، تو یہ کون سی تم لوگوں کی پالیسی ہے؟ اور یہ صاف کہہ دیا کہ جتنا ہم سے لڑ سکتے، جون ہمارے ساتھ لڑ سکتے، ہم سب سے لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور صاف کہہ دیے ہیں یہ ایران کے علی خمینی کے، ہم ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں، کیونکہ اس سے اچھا موقع پھر ان کو کوٹنے کا نہیں ملتا۔ اب ان کے اوپر جو گیرا چڑھ رہے ہیں، جو بیل رہے ہیں، ان کو یہ موقع پھر نہیں ملتے، بول کے وہ ہے چیز۔ ابھی کوئی اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی، نہ تو جو ہے سو یمن کی، نہ تو لبنان کی۔ اگر جو یہ لوگ بیچ میں آ گئے تو پھر بولتے کہ جو ہے سو یہ، کیونکہ وہ لوگ کیا گھوشت کرے ہوئے، جبکہ وہ مجاہد لوگ ہیں، لیکن ان کو گھوشت کیا نام سے کیا گیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو دور رکھ کر ایران اکیلا اپنا کام کر رہا اور ایسے میزائلیں مار رہا، اور پورے اسرائیل کے جو بڑے شہر تھے، آج 10 شہریں خالی آگ ہی آگ نظر آ رہے، اور ایران کی عوام روڈوں پہ نکل کے رو رو کر معافی مانگ رہی، ایران سے دعا لگا رہی کہ ایران یہ بند کرو مارنا، ہم کو معاف کر دو، ہم معافی چاہتے ہیں، یعنی اس کا کہنا یہ ہے۔ اور یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے سو نیتن یاہو کی غلطی کی سزا ہمارے کو مت دو، ٹھیک ہے، تم پکڑ کے اس کو دے دو، ان کے حوالے کر دو، تم لوگ اس کو اپنی کنٹری میں کیوں رکھے؟ تم لوگ اپنا پرائم منسٹر کیوں بنائے رکھے؟ تم لوگ ان ساری چیزوں پہ پہلے نہیں سوچے؟ اور تمہارے کو جب اتنی درد ہو رہا ہے، تمہارے کو جب تمہارے اوپر آئی، تو تمہارے فلسطین جو تمہارے کو جگہ دینے والا، تم کو انسان بنانے والا، تم کو تمہاری وہ کرنے والا، اس کے ساتھ غداری کر کے اس طریقے سے غزہ کو بدنام بے بس کر رہے تھے، جب مار رہے تھے، جب بمباری ہو رہی تھی، جب قبرستان بنایا جا رہا تھا، جب ویران کیا جا رہا تھا، جب درد نہیں ہوا تم کو، جب ایسی تکلیف نہیں ہوئی تم کو، اب جو ایران سے رو رو کے گہار جو لگا رہے ہیں، ارے کون سی زندگی جیتے تم لوگ؟ انسانیت نام کی چیز رکھنا تھوڑی بہت، تم لوگ تو بے شرم ہے۔ اگرچہ تم میں شرم نام کی چیز رہتی تو فلسطین کو ایسا تباہ و برباد ہونے کبھی نہ دیتے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کا یہی مطلب ہے کہ آج بھی صبح صبح بہت مارا ہے ایران، 285 میزائلز داغ دیا ہے، وہاں پہ خالی آگ ہی آگ نظر آ رہی، اور دھندی والے حملے کر رہا ہے، ابھی رات میں ایسا ویسا انہیں گرا دے گا، انہیں نقصان میں، وہ سب ختم ہو گیا دور۔
آپ جب دل میں آیا کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، جب دل میں آیا کھوس کے مار رہا اس کو. اب کہاں گئی ان کی مردانگی، کہاں گئی انہوں اپنے آپ کو ایک سپر پاور کہتے تھے. اور حالانکہ ٹیکنالوجی میں آج بھی میں تو یہی کہوں گا ایران سے آگے تھا انہیں، لیکن ایران نے پوری اس کی قوت کو اپنے بس میں کر لیا. یہ سب اللہ کا کرم ہے، کیونکہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے درخت کا پتا نہیں ہل سکتا، تو ایران کی اتنی بڑی فتح کہاں سے نصیب ہو سکتی. تو ہم سارے اسلامی بھائی انشاءاللہ سارے ایران کے لیے دعا گاہ ہے، اللہ ایران کو ایسے ہی فتح نصیب کرے اور ان دشمن ممالک کو اللہ نست نابود کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اور ایسے ہی اسلام کے پرچم بلند ہوتے رہے. الحمدللہ ہر جگہ انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہو. بہرحال میرے عزیز دوستوں میں رہیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.